प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और होता अमूमन ये है कि आज के रोज़ जो है हम आपकी सेहत के हवाले से मामलात पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ये मौजू ऐसा है जो कुछ देर पहले ज़ेर बहस आया, बल्दियाती इंतखाबात का, कि इसके ऊपर मज़ीद बात करने की ज़रूरत है। ब्रेक के दौरान बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए जिसमें बहुत सारे सवालात लोगों ने अपने भेजे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि जो जितनी भी सियासी जमातें हैं वो कब बाहमी रजामंदी के साथ इन मामलात को तय करेंगी और ख़ास तौर पे तरीक़ाकार के हवाले से किसी नतीजे पर पहुँचेंगी कि जिसमें इंतखाबात के नताइज को इतनी ताख़ीर हुई है, आगे ऐसा ना हो या आगे जाके जब आम इंतखाबात का इनेकाद हो तो इन तमाम चीज़ों से बचा जा सके और ये कि मामला अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए अब आगे बढ़े और हल हो। अब इसमें किस सियासी जमात की क्या पोजीशन है, इस हवाले से तो गुफ्तगू हो चुकी है, मज़ीद इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। कुछ देर पहले हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार नज़ाकत मौजूद थे, इसके अलावा हमारे तज्ज़ियाकार ज़फ़र खान साहब भी मौजूद थे, इस मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। मज़ीद सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों का जो पैनल है उसमें तब्दीली वाक़ हुई है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जो हमारे मेहमान असरार अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ी रहनुमा और बड़ी पुरानी पार्टी के साथ वाबस्तगी है, बड़े नफीस इंसान हैं, मामलात को समझते भी हैं, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू भी करते हैं। सुबह के वक्त आज उन्हें मदऊ किया, असरार भाई को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान, आप भी हमारी दावत पर हमेशा लब्बैक कहते हैं और सियासी मामलात पर जब गुफ्तगू करनी होती है तो हमेशा पेश रहते हैं। राना गुलजार ताज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, सुबह के वक्त हमें मदऊ का रखा है, उन्हें भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया राना साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। असरार भाई, सवालात बड़े मुश्किल और पेचीदा किस्म के हैं। अब ये जो सियासी जोड़ तोड़ हो रही है ये तो एक तरफ, अभी तो नताइज मुरतब हो जाएंगे, मरहला तय पा जाए, उसके बाद फिर जोड़ तोड़ की कहानी जो है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन कुछ चंद एक सियासी जमातों से जब बात हुई तो उनका कहना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हम जो है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है और उसकी वजह यह है कि जो उनके रवैये हैं बहुत ज़्यादा सख्त हैं, या अंग्रेज़ी में कहते हैं बहुत हॉस्टाइल हैं, जिसकी वजह से जो है वो मामलात आगे शायद ना बढ़ सके। अब ये एक बड़ी गौरतलब बात है कि जब शहर कराची में इतना बड़ा स्टेक मौजूद है और कहीं ना कहीं नुमाइंदगी भी मौजूद है, तो फिर वो जो तर्ज़ सियासत है उसमें तब्दीली क्यों नहीं आ रही, जो रवैयों में नरमी है और लचक है उसका अभी तक मुज़ाहरा नहीं किया जा रहा। इसकी क्या वजह है, लोग ये जानना चाहते हैं, फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर। आपके प्रोग्राम का फॉर्मेट हमेशा से इतना ज़बरदस्त होता है कि मुझे खुद मजबूर करता है कि मैं इस नवाज़िश पे आके आपका। बात कर सकूं, क्योंकि नॉर्मली जितने टॉक शोज़ में हम जाके बात करते हैं वहाँ पर इतना शोर शराबा और इतनी जी मतलब कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू हम नहीं कर जी सकते। जी। आपकी एक तो होमवर्क इतना अच्छा होता है और जिस तरह के मोहब्बत आपके आपका सवालों का नज़र। इंतखाब है, देखिए, समझने की ज़रूरत है कि तहरीक इंसाफ से बात क्यों नहीं किया जी जाता। उसका एक आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि हमारा रवैया बड़ा जारहाना है और ये कुछ है। हमने अपने बचपन से सुना कि जो भी बंदा साफ गो होगा वो गुस्से का बड़ा तेज़ होगा। बिल्कुल हमारे बड़ों ने हमें यही तरबियत बिल्कुल दी और ऐसा। हम अपने इर्द गिर्द भी ये देखते हैं कि आपके जो बंदा बिल्कुल दिल का और ज़बान का साफ़ होगा वो थोड़ा सा तल्ख ज़रूर चलो होगा, ज़रूर। और उसको लोग फिर इस सेंस में देखते हैं। जहाँ तक सियासी जमातों का इशू है, तो देखें, तहरीक इंसाफ कराची की एक जेन्युइन कुव्वत है और उसको इस इलेक्शन, जिसको मैं इलेक्शन तो कहूँगा नहीं, एक सिलेक्शन था, जी इस सिलेक्शन के थ्रू, क्योंकि आपने इंट्रो में भी अपने कहा कि नताइज अभी मुरतब हो रहे हैं, जी। तो नताइज मुरतब नहीं किए जाते, बहुत खूब। नताइज जारी किए जाते जारी हैं। की। तो यहाँ मुरतब हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो इशू ये है कि अगर 24 जुलाई से लेके 15 जनवरी तक का पूरा स्पैन देखें, बिल्कुल। तो 24 जुलाई को जो एटमॉस्फेयर था कराची में बल्दियाती इलेक्शन का, वो 15 जनवरी को नहीं था, नहीं था। ठीक है। और सब सियासी जमातें, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल जमात का अपना होमवर्क ज़रूर होता है, पीपल्स पार्टी का भी था, दूसरी सियासी जमातों का भी था, उनको ये अंदाज़ा था कि अगर उस मोमेंटम के अंदर इलेक्शन हो जाता है जी तो आवाम की एक बड़ी तादाद वोट के लिए निकलेगी। बिल्कुल। और पीटीआई की हमेशा से जो स्ट्रेंथ रही है वो ये रही है कि पब्लिक वोट है। हमारी तंजीमी स्ट्रेंथ कभी इतनी नहीं रही जितनी जमात इस्लामी की है। बिल्कुल ठीक है। हम हमेशा से इस चीज़ को एडमिट करते हैं, खान साहब ने भी फिर एडमिट किया कि हम तंजीम के बेस पे इलेक्शन नहीं लड़ते और ना जीतते हैं,
ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ عام عوام ہے. میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا. 2013 میں پاکستان تحریک انصاف کو شہر سے تقریباً 8.5 لاکھ ووٹ ملا, ٹھیک ہے, اور ہم کراچی سے صرف 3 سیٹیں جیت سکے. سب کو پتہ تھا کہ وہ الیکشن کیسا تھا. میں اس کے لیے 4 سال تک کوٹوں میں لڑتا رہا اپنی سیٹ کے لیے. پھر 2016 میں بلدیاتی الیکشن ہوتا ہے, اور آل آف اے سڈن تحریک انصاف کو اسی طرح کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف اپنی مقبولیت کھو بیٹھی ہے, ٹھیک ہے. ہم صرف 10 یونین کونسلز میں کامیاب ہوتے ہیں, آل دو جماعت اسلامی کے ساتھ ہمارا اتحاد ہوتا ہے. لیکن جو بیسک فیکٹر ہے بٹوین 13 اور 16 3 سال کے درمیان, اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ جو ٹرن آؤٹ 45% پلس تھا 13 کے الیکشن میں, وہ چلا جاتا ہے 17 اور 18 کے درمیان, ٹھیک ہے. تو اسی وقت بھی اسی طرح کی شادیانے بچایا جی کہ وہ تحریک انصاف کا جو حکابہ تھا وہ ختم ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. 18 میں تحریک انصاف پھر ایک قوت بن کے, اور ٹرن آؤٹ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کے ناظرین کو اور یہ ساری چیزوں کو, کہ پی ٹی آئی جب بھی ہائی ٹرن آؤٹ ہوگا پی ٹی آئی کو کوئی نہیں ہرا سکتا, کیونکہ اس سسٹم کے اندر جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز برسر اقتدار رہیں انہوں نے اپنا ایک مخصوص ووٹ رجسٹرڈ کرایا کسی بھی طریقے سے, ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کبھی بھی اس سسٹم میں اس طرح سے نہیں رہی. ہم جب گورنمنٹ میں آئے تب بھی ہمیں کن معاملات کا تھا, اتحادیوں کا, اور روایتی سیاست سے ہاں بالکل ہٹ کے, تو ہم نے وہ سلسلہ نہیں کیا. ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے عوام. جب عوام نکلتی ہے تو پھر ہم ہر الیکشن جیتتے ہیں. اس الیکشن میں بھی کیا ہوا, اس الیکشن میں بھی ان تمام جماعتوں کو یہ اندازہ تھا کہ اگر عوام نکلی تو پی ٹی آئی کو ہرانا ناممکن ہوگا, مشکل نہیں ناممکن ہوگا. اس لیے بہت سی جماعتوں کا ایک ہی مینیفیسٹو تھا کہ کسی بھی طریقے سے آپ پی ٹی آئی کو ہرائیں. اس میں جماعت اسلامی بھی شامل تھی, اس میں ایم کیو ایم بھی آن بورڈ تھی, اور ان کے سارے دھڑے بھی ان کو آخر وقت میں بھی یکجا کیا گیا سارا کچھ. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے پھر ان کو انسرٹن صورتحال میں رکھنا تھا. یعنی جو رولنگ پارٹی ہے سندھ کی جو 15 سال سے اقتدار میں ہے, وہ 48 گھنٹے پہلے جب الیکشن کمپین ختم ہونی ہوتی ہے اس وقت ان کے اطلاعات کے منسٹر کہتے ہیں جی الیکشن 15 تاریخ کو نہیں ہو رہے, اور اس کے بعد صبح پولنگ کے دن تک ہم انتظار کرتے رہے کہ کوئی واضح موقف حکومت کی طرف سے آئے گا کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. کبھی آپ سیکیورٹی تھریٹ کے نام پہ الیکشن کمیشن, اور یہ ساری چیزیں مد نظر رکھیے گا کہ اس دوران الیکشن کا پروسیس انہوں نے اندرون خانہ ڈیوٹیاں بھی ہوتی رہیں, سارا کچھ سامان بھی ترسیل ہوتی رہی, سب کچھ ہوتا رہا, لیکن عوام کو انسرٹن رکھا کہ عوام نکل کے اپنے ووٹ کا اظہار نہ کریں. اور اب جو یہ مرتب کیے گئے نتائج کے مطابق آلموسٹ 72 گھنٹے گزر گئے اور مکمل مرتب نہیں ہو سکے کیونکہ کچھ سٹیمپس باقی تھی, اس میں بھی لگانی ضروری تھی. تو اس کے مطابق آپ یہ دیکھیے کہ ٹرن آؤٹ 11% جا رہا ہے, جو کسی بھی طرح سے ریفلیکٹ نہیں کرتا کراچی جیسی ہائیلی ایجوکیٹڈ پاپولیشن کے لیے, کہ ایک کراچی سیاسی طور پہ آبادی کے لحاظ سے اور تعلیمی لحاظ سے ہر لحاظ سے ایک منی پاکستان ہے. تو اس میں آپ نے اگر 2-2.5 کروڑ کی آبادی, کچھ لوگ 3 ایگزیجریٹ کر کے 3 کروڑ بھی کہتے ہیں, لیکن اگر 2 اور 2.5 کے درمیان تو آبادی مسلمہ ہے جس پہ تمام اس آبادی کے شہر کو 7 لاکھ ووٹوں سے آپ کریں, اور اس میں 7 لاکھ ووٹوں میں بھی 3 لاکھ ووٹ لے کے کہے کہ وہ ریفلیکٹ کرتی ہے کوئی بھی جماعت, تو اٹس ناٹ پاسبل. بالکل ٹھیک ہے, وہ پوری کی پوری نمائندگی نہیں ہے. یقیناً ٹرن آؤٹ کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے. رانا صاحب فرمائیے کہ اسرار عباسی صاحب نے نشاندہی کر دی, اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر 3 لاکھ 3.5 لاکھ کی ووٹ لے کر اگر کوئی جماعت یا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اس شہر کے اوپر حکومت بنانے کا مجاز ہوں اور میرا یہ حق ہے, تو کس حد تک درست ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہ جو انتخابات میں تاخیر ہوئی ہے, یقیناً یہ بھی ایک وہ فیکٹر تھا کہ جب ہم تمام چیزوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ جو ایک سلسلہ بنا ہوا تھا وہ تاخیر ہوتے ہوتے 15 تک بعد گئی ہے, اس سے بھی خاصا نقصان ہوا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً اس کو اگر وقت پر انعقاد کر دیتے تو یہ جو اسرار صاحب نے کہا ہے کہ صورتحال یکسر مختلف ہوتی, کس حد تک درست ہے؟ اپنا موقف میں چاہوں گا اس کے اوپر ضرور دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ یاسر. دیکھیں پارٹی کا اپنا اپنا موقف ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں الزامات سیاست کو دفن کرنا چاہیے, اور الزامات ہم ایک دوسرے کے اوپر لگاتے رہتے ہیں, اور
बस इसी में वक्त गुजर जाता है। मैं सर कथा कलामी की माजरत चाहूँगा, मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर तफसील से आप जवाब दीजिए। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी और ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और ये जो इंतखाब हुआ है, ये मरहला अभी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो सका है। इस मामले पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। राना साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो बातें हुई हैं और ख़ास तौर पे इस ताख़ीर के हवाले से जो कुछ कहा गया और फिर टर्न आउट के हवाले से जो बात हुई है, मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कीजिए, इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दीजिए। जी देखिए, मैंने आपसे पहले एक अल्फाज कहा कि हमें इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत को तर्क करना होगा, हम सबको, और हमें इस चीज़ से बाहर निकलना होगा। और जब तक हम इस चीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे तो हमारी रियासत तरक्की नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक देरीना मसला है, आज का नहीं है, देरीना मसला है। और हम एक दूसरे को बुरा भला और इस चीज़ में ही सारा वक्त गुजार देते हैं। तो यासिर साहब, बात ये है कि बिल्कुल इलेक्शन में मेरी अपनी तो राय ये थी कि 24 जुलाई को ही होने चाहिए थे जो ऐलान हुआ था, इसमें ताख़ीर नहीं। लेकिन क्योंकि हालात मुल्क के ऐसे हुए कि बारिशें हुई और फिर सैलाब और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से इसको डिले की। अब 15 जनवरी को जो इलेक्शन हुए हैं, तो जिस तरह की अफवाहें थी कि जी होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, तो इस तरह की रूमर जो हैं ये गलत थे, नहीं होने चाहिए। बिला आखिर वो इलेक्शन हुए और हर पार्टी ने पार्टिसिपेट किया अलावा ही मुत्तहदा पाकिस्तान के, और मैं ये समझता हूँ उनको भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, क्योंकि इसलिए कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल जमात है, और हिस्सा लेती तो इस प्रोसेस से बाहर नहीं होते। टर्नओवर अवाम, बिल्कुल अवाम की अपनी मर्ज़ी है, अवाम ने अपनी मर्ज़ी से वोट दिया है, उसमें सबको हिस्सा मिला है। जमात इस्लामी भी है, तहरीक इंसाफ भी है, JUI भी है, TLP है, आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन बड़े पीसफुल हुए, ज़्यादा कहीं पे कोई ऐसा रजिस्टर या ऐसी चीज़ें नहीं हुई। अब आता है आपका जो बहुत रिज़ल्ट का बहुत देर सुस्त रवि। मैं ये समझता हूँ कि ये कोताही है इलेक्शन कमीशन की, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको रिज़ल्ट तो उसी ही दिन दे देना चाहिए था, क्योंकि इलेक्शन में टर्नआउट बहुत कम था। तो जाहिर है कि जो जिसका हिस्सा बनता है वो उसको दे देते। अब क्या इसमें देर हुई, तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इसको फौरी तौर पर जो है हल करे, और जिसका जो रिज़ल्ट है उसको अनाउंस कर दें, तो फिर ताकि बकिया जो काम है वो शुरू प्रोसेस हो सके। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फिर एक बात कहूँगा कि मैं इसमें सब जमातों को कहूँगा, पीपल्स पार्टी नहीं है अपनी, हमें पिछली बातें वैसे नहीं करनी चाहिए। जो पीछे हो चुका वो हो चुका, अब आगे हमें क्या करना चाहिए। राना साहब, जो सूबाई हुकूमत है उसकी लामहला ज़िम्मेदारी बनती है, और जो दीगर जमातें हैं, ये माजी में भी सिलसिला चलता रहा कि जो भी सूबाई हुकूमत हो या मरकज़ में जिसकी हुकूमत हो, वो हमेशा स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करती आई है। और यहाँ पर भी कुछ इल्ज़ामात इस नौइयत के लगे हैं, और कुछ जगह पे जब रिकाउंटिंग हुई तो सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ रही। क्या आप समझते हैं कि इससे बचा जा सकता है? देखिए मुकम्मल तौर पर ये जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात की ना, ये इल्ज़ामात देहरीना हैं, ये लगते रहते हैं और ये हर हुक्मरान पे लगेंगे और लगाते हैं। मैं कहता हूँ हमें इस चीज़ को दफन करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं फिर वही बात की कि मैं अभी फिर शुरू कर दूँगा कि जी तहरीक इंसाफ ने ये किया, भाई जमात इस्लामी ने ये किया, वो कहेंगे नहीं ये किया, ये सारी चीज़ें इसी पे चलो जी घर जाएँ। अब बात यह है कि टीवी पर जब आने का मतलब ये होता है, आपके प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि भाई आपकी जमात आवाम के लिए क्या कर रही है, ये बताइए। आप क्या करना चाह रहे हैं ये बताइए। अभी वही बात आ जाती है कि जी 13 में जैसे अब्बासी साहब ने कहा, तो 13 का अब्बासी साहब को नहीं पता कि वोट कैसे आए, कहाँ से सेटिंग हुई, किसने वोट डलवाए, ये भी पता होना चाहिए। किसको पैसे दिए, किसके घर पे फैसला हुआ, ठीक है जी, और फिर किस वक्त रैगिंग हुई,
تو ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن وقت گزر گیا. اب بات یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم آج بننے جا رہا ہے. پورے اسلام آباد کے علاوہ پورے ملک میں یہ عمل مکمل ہو چکا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت ہے ڈیلیور کرنے کا. جب یہ بنے گا تو عوام کو ڈیلیور کیا جائے، اور اگر اس طرح اب جو کوئی بھی میئر بنے گا اور اس نے عوام کو ڈیلیور نہ کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آئندہ کے لیے اپنے آپ کو باہر سمجھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو سزا اور جزا کا فیصلہ کرنا چاہیے، عوام کو ٹرن اوور دینا چاہیے، باہر نکلنا چاہیے، ووٹ کے ذریعے ووٹ کی طاقت سے تبدیلی آنی چاہیے، نہ کہ ایمپائر یا انگلیوں کا اشارہ ہمیں نہیں تلاش کرنا چاہیے. کوئی بھی ہو، ہمیں عوام کی طاقت پر یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ جب عوام کی طاقت پر یقین رکھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کی دی ہوئی طاقت جو ہے آپ کے پاس، وہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، اور آپ قوم کے لیے بہتر فیصلے کریں، بہتر معاملات کو طے کریں. ہمارے پاس پاکستان کے پاس قومی وسائل بہت ہیں، ہم ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم غیر ملکیوں پر تکیہ نہ کریں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، چاہے نون ہو. ہمیں جو قرض ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہمارا قرض ہے وہ کیسے اترے گا، اس کو کیسے اتارنا ہوگا. ہمیں کس طرح سے کوئی ایک ایسا کام کیا جائے کہ جو ہم اس ہاتھ پھیلانے کی جو عادت ہماری پڑ گئی ہے، ہمیں اس سے اللہ تعالیٰ کیسے جان چھڑائے گا. یہ بہت ضروری ہے. طرف آتا ہوں. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو معاشی مسائل ہیں اس کی طرف تو بعد میں آئیں گے، پہلے ذرا اس معاملے کو ذرا مکمل کر لیا جائے. 2013 کا بھی تذکرہ کر دیا، اور اس کے بعد جو صورتحال رہی اس کا بھی رانا صاحب نے تذکرہ کیا، اور بڑی خوبصورتی سے انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس کی ذمہ داری بھی تمام سیاسی جماعتوں پر عائد انہوں نے کر دی ہے. اب یہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سلسلہ ہمیشہ سے رہتا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مینڈیٹ دلوایا گیا. اچھا، بڑی عجیب بات ہے کہ یہاں پہ جو بھی کامیاب ہوتا ہے ہر ہارنے والا شخص یہ کہتا ہے کہ جناب ان کو مینڈیٹ دلوایا گیا ہے. تو اس وقت بھی صورتحال کچھ ایسی ہے. فرمائیے کہ اس سلسلے سے کیسے جان چھوٹے، اور یہ جو خود پر لگنے والے الزامات ہیں اس کے دفاع میں کیا کہیں گے؟ جواب دیجیے. صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، اور ان کی گفتگو کا سب سے خوبصورت لفظ تھا وہ تھا حصہ. حصہ جو انہوں نے کہا نا تمام سیاسی جماعتوں کو حصہ، یہ بیسکلی اس جو سلیکشن تھا اس کا یہ مینیفیسٹو تھا کہ سب کو حصہ دے دیا جائے. کراچی شہر کے مسئلے حصہ دینے سے حل نہیں ہوں گے، مینڈیٹ سے حل ہوں گے. نہیں دیکھیں حصے کی دیکھیں میں نے آپ کی گفتگو میں آپ نے جو بھی بات کی مزہ نہیں آتا. رانا صاحب آپ ماشاءاللہ ایک سمجھدار انسان ہیں، اور میں نے آپ کی گفتگو بڑے تحمل سے سنی، کیونکہ آپ اپنی باری پہ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کو یہ بنیادی حق ہے. میں تو اپنی ایک بات کر رہا ہوں. تو آپ کی گفتگو سے ایک لفظ نکالا حصہ، جو پروگرام میں آپ خود بھی آگے دیکھ لیجیے گا کہ آپ نے خود فرمایا. تو بیسکلی یہ الیکشن مینیج کیا گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مینڈیٹ دلوایا گیا، یہ الیکشن مینیج کیا گیا. مینیج اس طرح سے کیا گیا کہ کسی کو بھی، یعنی فار ایگزامپل میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک یونین کونسل ایسی ہے، نام نہیں میں بتاؤں گا، جہاں پر ایک سیاسی جماعت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور انیشل رزلٹ میں وہ تیسرے چوتھے نمبر پہ بھی نہیں تھی، لیکن 72 گھنٹے گزرنے کے بعد اس کا کینڈیڈیٹ کامیاب ہو جاتا ہے اور باقی ساری. تو فارم 11 دیکھیں الیکشن پروسیس بیسکلی کیا ہے. الیکشن پروسیس یہ ہے کہ جو بھی حکومت، اور رانا صاحب نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی کہ الزامات کی بات نہیں، یہاں تو فیکٹس کی بات ہو رہی ہے. میں نے پیپلز پارٹی پہ تو کوئی الزام نہیں لگایا، میں نے کسی اور سیاسی جماعت اسلام، میں نے تو صرف یہ کہا کہ جو رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ جی یہ رومرز تھے، رومرز کریٹ کس نے کیے؟ خود حکومت سندھ نے کیے. میں نے آ کے ٹی وی پہ نہیں کہا کہ الیکشن نہیں ہو رہے، آپ نے اپنے پروگرام میں کہیں نہیں کہا کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. خود وزیر اطلاعات سندھ کا سٹیٹمنٹ، اور پھر حکومت سندھ کی طرف سے الیکشن کمیشن کو مراسلے اور اندرون خانہ کام، تو یہ الیکشن مینجمنٹ تھی. تو اصل مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا کیسے ہے. کیا 13 کی بات کر رہے تو 13 میں کیا ہوا تھا؟ 13 میں تو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے تقریباً 4 مہینے کا ایک دھرنا دیا تھا. تو ہمیں کس نے ووٹ دلوائے تھے؟ ہمارے تو ووٹ چوری ہوئے تھے. 8.5 لاکھ ووٹ لے کے بھی آپ کراچی سے 3 سیٹیں جیتتے ہیں، اور آج 3 لاکھ ووٹ لے کے آپ کراچی کی یونین کونسلز میں کوئی 100 سیٹیں. تو یہ ایک ڈفرینس ہے. دیکھیں ہمیں سب کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جو 2018 کا الیکشن تھا، کراچی میں ڈسٹرکٹ ایسٹ میں
ایک ہی سیٹ ہم صوبائی اسمبلی کی ہارے اور وہ پیپلز پارٹی نے جیتی، تو کسی نے ان کے مینڈیٹ پر کویسچن نہیں کیا کہ اوپر نیشنل اسمبلی پہ ہم اتنے کلیئر مارجن سے کہ 40-50 ہزار کا مارجن تھا اور نیچے ہم صوبائی اسمبلی اسی قومی اسمبلی کے نیچے ہار گئے، لیکن ہم نے اعتراض نہیں کیا۔ کیماڑی میں پیپلز پارٹی ایم این اے کی سیٹ جیت گئی اور ہم صوبائی اسمبلی کی سیٹ جیتے اور ہمارا ایم این اے ہار گیا چند ہزار ووٹوں سے، کوئی اعتراضات نہیں ہوتے۔ دیکھیں چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، آج کی عوام آپ کے جیسے اینکرز کے پروگرام دیکھ دیکھ کر اتنی باشعور ہو گئی ہے کہ اب وہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کرتی ہے۔ آپ کا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے ان ویڈیوز سے جو اس عمل کی موجود ہیں، جس میں بارہا مختلف سٹیمپس لگائی ابھی تک دکھائی جا رہی۔ تو میں صرف اور صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی حکومت، اس طرح رانا صاحب نے فرمایا کہ ان کا کام ہے کہ وہ بتائیں عوام کو کہ ان کا مینیفیسٹو کیا ہے، وہ عوام کی بہتری کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہر جماعت کے پاس 5 سال کا ایک مینڈیٹ ہوتا ہے، اور کوئی بھی سیاسی جماعت اگر 15 سال تک اپنے مینیفیسٹو پر عمل نہ کرا سکے تو کیا اس کو 50 سال کا مینڈیٹ دینا چاہیے؟ مطلب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو سیاسی شعور کی باتیں ہیں۔ پیپلز پارٹیز ہو، ایم کیو ایم ہو، یا جتنی بھی سیاسی جماعتیں اس شہر میں، ان کو سب کو پتہ ہے کہ مینڈیٹ کس کے پاس ہے، عوام کا کس طرف ہے۔ اور میں اس کی ایک اور اگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ ابھی انہوں نے کراچی سے ہماری 3 سیٹوں پہ نیشنل اسمبلی کے ریزائن ایکسیپٹ کیے ہیں، اس کا بائی الیکشن ہے۔ میں صرف آپ کے پروگرام سے ابھی یہ آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ خدا را جو ڈیٹ دیں اس پہ الیکشن کروا لیجئے گا، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عوام کا رخ کس طرف ہے، کس طرف ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ اس چیز کا تعین کر سکتا ہے، لیٹمس ٹیسٹ اس سے بیسٹ ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، انتخابات کے ذریعے ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ رانا صاحب فرمائیے گا، اس سے پہلے بھی تاخیر ہوتی رہی، چلیں آپ نے کہا کہ وہ تو ایک ذمہ داری تھی الیکشن کمیشن کی، اور کچھ ایسے معاملات بھی تھے جس کے پیش نظر انتخابات کو ملتوی کرنا پڑا۔ اب یہ فرمائیے کہ جیسے یہ اب ضمنی انتخابات کا مرحلہ ہے، اب اس میں بڑے پر امید نظر آ رہے ہیں، بجز اس کے کہ ان کی پوزیشن وہ نہیں ہے جو ماضی میں تھی، لیکن اس کے باوجود خاصے پر امید ہیں۔ فرمائیے کہ کیا سوچ رکھتے ہیں اور پہلے پھر تو آگے چل میں کے جی جی عباسی صاحب کے کر بات دیجیے، کا رسپونڈ جواب کر دے دوں۔ دیجیے ضرور۔ 2013 میں جب عباسی صاحب کو شاید پتہ ہے یا نہیں ہے، 2013 میں جو ان کو ووٹ دلوائے تھے وہ ایم کیو ایم نے دلوائے تھے، اور میں آپ کو علی زیدی اور عمران اسماعیل کی میٹنگ گھر پہ ہوئی تھی، عمران اسماعیل کے گھر پہ میٹنگ ہوئی تھی، حماد صدیقی اس میں شریک ہوئے تھے، اور اس میں ریگنگ ہوئی تھی، اور اس میں یہی بات طے کی گئی تھی کہ ہمیں 2 نمبر کی پارٹی بنائیے گا کراچی کے اندر ووٹ کی تعداد میں، اور اس میں کوئی جیتنے کا فیصلہ نہیں تھا۔ جی میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ اپنی خام خیالی میں ہیں۔ عمران خان صاحب 22 سال سے سیاست کر رہے ہیں، 2013 میں پہلی بار انہوں نے یہاں تک پہنچے، نہیں تو خالی کرسیوں سے خطاب کر کے گھر چلے جاتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ بات یہ ہے کہ 2015 کے اندر جب لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے، اس میں بھی ان کو خاطر خواہ وہ نہیں مل سکی، شمیم نقوی ان کے۔ تو یہ جو تاریخی دھرنے کر رہے جی تھے، دھرنے سے کچھ نہیں ہوتا، دھرنے تو دیکھیں جب سے یہ اقتدار سے نکالے گئے ہیں، یہ آئینی، یہ کہتے ہیں ہمیں نکالا، بات یہ ہے کہ جب سے آئینی نو کانفیڈنس ان کے خلاف آیا، خان صاحب تو گھر گئے ہی نہیں، خان صاحب تو روڈ پر ہی ہیں مستقل، اور وہ تو اس قانون کو تسلیم نہیں کر رہے، وہ تو اس قانون کو تسلیم کرتے ہیں جس سے وہ وزیر اعظم بنے، وہ آئین کو تسلیم نہیں کر رہے، وہ تو اس آئین کو تسلیم کرتے ہیں جس پہ وہ وزیر اعظم بنے۔ بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے ذریعے آپ کے خلاف نو کانفیڈنس آیا، آپ اسے تسلیم کریں، آپ جو عدلیہ فیصلہ آپ کے حق میں دے دے تو اسے تو آپ بڑی خوبصورتی سے تسلیم کرتے ہیں، آپ کے خلاف دے تو آپ عدلیہ کو نہیں مانتے، آپ عدلیہ کو گالیاں بکتے کھڑے ہو کر۔ دیکھیے یہ آپ کا قانون ہے، یہ آپ کا رویہ ہے، یہ آپ کی خوبصورتی ہے، یہ جمہوریت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں میں نے ایک الفاظ حصے کا کہا، یہ الفاظ میرا غلط تھا، انہوں الیکشن میں گئے ہیں، انہوں نے الیکشن لڑا ہے، جو بھی سیٹیں ملی ہیں، جی دیکھیں میں جو بات جو ہے وہ الفاظ کی تعین وہ میں نہیں صحیح نہیں کر سکا، بات یہ کہ اس پہ میں معذرت خواہ بھی ہوں، اور بات یہ ہے کہ جو الیکشن ہوئے ہیں، الیکشن میں تحریک انصاف کو جو بھی ووٹ ملے وہ آپ کے سامنے ہیں، اس میں اگر ان کو اتنا ہی برا لگ رہا تھا تو الیکشن میں گئے کیوں؟ نہیں جاتے۔ تو دیکھیے بات یہ ہے عوام، سر مقبولیت تو دیکھیے نا، شہر کراچی نے، سر شہر کراچی، شہر کراچی سنیے، شہر کراچی نے ان کو 14 مہینے دیے،
21 MP दिए, इन्होंने क्या किया? अल्लाह ही, मैंने कहा ना कि इन्होंने काम किया है। इन्होंने इस्लामाबाद में बैठकर हैदराबाद यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह कर दिया, जिसकी सरजमीन ही मौजूद नहीं, और वहाँ यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह हो गया। इन्होंने 1100 अरब, मैंने कहा ना, मैं बाकी बातें इतने पार्टी की जिम्मेदारी थी। देखिए सुनिए ना, बात ये क्या नहीं, इफ्तिताह उन्होंने किया, इस्लामाबाद में किया, तो आप सर इस्लामाबाद में तो जमीन कहाँ है, वो काम कहाँ है, कहाँ वो यूनिवर्सिटी है? आपने फीता काट दिया रिकॉर्ड के अंदर, कहाँ है? आपने 1100 और इतने अरबों का ऐलान कर कर चले गए, वो अरब कहाँ हैं, किधर हैं? आपने कहते जी इस शहर ने आपको वजीर आजम बनाया, आपने शहर का क्या हाल किया? बात ये है, मैं तो कह रहा हूँ ना कि इल्ज़ामात दर इल्ज़ाम की सियासत दफन होनी चाहिए। हमें ये करना चाहिए कि भाई अब हमने क्या करना है। तो बात ये है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जनरल इलेक्शन आ रहे हैं, अगर अवाम की खिदमत नहीं की होगी तो ये भी बाहर चले जाएंगे। मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि भाई ये बात ये है कि पीपुल्स पार्टी को सोचना होगा। कल हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम तो अपने फोरम पे बात करते हैं कि जी जब हम एहतजाज कर रहे थे, हम यही तो एहतजाज कर रहे थे कि भाई मुल्क में महंगाई है, लाकानूनियत है, बेरोजगारी है। आज महंगाई की सतह उससे ज़्यादा बढ़ गई है, तो अवाम जो है हमसे सवाल करती है कि भाई क्या हुआ, क्या किया आपने। तो बात यह है कि अवाम जो है वो हर उसकी है जो उसको रिलीफ देगा, जो उसको महंगाई से निजात दिलाएगा, जो उसको रोजगार देगा, जो बेरोजगारी का खात्मा करेगा। बात आई जिम्मी इलेक्शन की, बिल्कुल जिम्मी इलेक्शन होंगे और तमाम पॉलिटिकल पार्टी हिस्सा लेंगी। आवाम जिसको भी वोट देगी हम तो उसको कबूल करेंगे, हम तो उसको गले लगाएंगे। देखिए ताखिर क्यों होगी? देखिए जनाब, बात यह है कि जब आवाम वोट देगी तो हमारा काम तो उसको आवाम के मैंडेट को तस्लीम करना है। वो किसी को भी मिले, हम उस पर शब खून क्यों मारें? हम उसको क्यों कहें कि जी नहीं इसके पास मैंडेट नहीं है? कोई भी हो, हमारे लिए तो सारे काबिल एहतराम है। अभी जो हालिया इंतखाब हुआ उसके अंदर तो एक सियासी जमात ये दावा कर रही है कि शब खून मारा नहीं नहीं नहीं, देखिए मैंने आपसे कहा ये हर इलेक्शन आप तमाम इंतखाबात पे तो सवाल उठेंगे। यासिर भाई आप तमाम इलेक्शन उठा के देख ले, किसी इलेक्शन के बाद, मैं किसी एक जमात का नाम नहीं, सबके तहफुजात मौजूद हैं, तमाम पूरे इलेक्शन, तो आज के नहीं सबके। ये एक रीत है, ये एक रवायत है, ये चल रही है, ये चलती रहती है। मैं आपसे बताऊं कि 2004 में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने 2002 में जब इलेक्शन हुए तो पूरे पाकिस्तान से 90 लाख वोट लिए, अपोजिशन में चले गए। 90 लाख वोट लेकर अपोजिशन में चले गए। तो बात यह है कि वोट आपको मिला, आवाम ने वोट दिया, ठीक है जी, कोई बात नहीं। इख्तिदार, किसी का भी इख्तिदार आया, हमने तो ये नहीं कहा कि भाई ये गलत है। तो ये एक रवायत है, मैं समझता हूँ इस रवायत को दफन होना चाहिए, हमें इन चीज़ों पे नहीं करना चाहिए। हाँ ये बताएं, देखिए जी आपने ये काम नहीं किया, अब आपको इसका सिला मिला, आवाम ने आपको वोट नहीं दिया, आप रिजेक्ट हो गए, अब आप आवाम से रुजू करें दोबारा। आप आवाम तवज्जो चाहती है अपने ऊपर, आवाम फैसिलिटीज चाहती है। जो अगला इंतखाब आ रहा है, जो ज़मीनी इंतखाब का मरहला है, वो अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे और उसके लिए कोई बिल्कुल इंशाल्लाह होने चाहिए। देखें जी, ये तमाम मैं सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ। मसला ये है कि यहाँ पे सूबे में जो हुकूमत है वो आपके पास सर, मैंने आपसे क्या कहा, तो चाहिए हम नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, कराची का भी इस वक्त नक्शा कुछ और होना चाहिए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होकर ये मुत्तफिक होना चाहिए कि भाई इलेक्शन, जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो इलेक्शन और अवामी मैंडेट एक दूसरे का तस्लीम करें और इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर होने चाहिए, उसमें कोई आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और इस पर तमाम लोग मुत्तफिक होकर अड़ जाएं और सारे लोग इस चीज़ पर इंतजार छोड़ दें कि जी ये उंगली, एम्पायर और ये चीज़ों पे कोई भी, मैं सब की बात करूं, किसी एक की नहीं, कि कोई भी इस पर यकीन न करे और एतमाद न करे। सर मैंने आपसे क्या कहा, मेरी राय है ना, मैंने सही साहब ये फरमा रहे थे कि सबसे बात हो सकती है मां सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मैंने आपसे कहा ना, देखिए मैंने आपसे क्या कहा, पीटीआई को कैसे बाहर कर दें। सर मैं आपसे क्या करूं, ये मेरी राय है कि ये इसमें कभी भी ये चीज नहीं होनी चाहिए। देखिए जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे,
جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے تو دیکھیے ہم یہ لڑنے میں ہی وقت گزار دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں دوسرے لوگ, تیسرا آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور دوسری بات میں ایک اور گزارش کروں تمام پولیٹیکل پارٹی سے کہ وہ اداروں کو بیچ میں نہ لائیں, اداروں کو مستحکم کریں اور ان کے سربراہان کو بیچ میں گھسیٹے نہ. کوئی بھی, میں نے پھر کہہ رہا ہوں میری یہ رائے ہے, میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں میری رائے ہے, تو اس میں کسی کو نہ گھسیٹیں, کیونکہ ہم اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے اسٹیجوں کے اوپر ان کو گالیاں بکنا شروع کر دیتے. یعنی کہ آپ سپیریئر ہیں, آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, آپ ایک ادارے کے سربراہ کو کھڑے ہو کر بات کریں, تو میں سمجھتا ہوں یہ نہیں کرنا چاہیے. اور بات یہ ہے کہ تمام پارٹیوں سے اپیل ہے کہ وہ یہ نہ کریں, اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں, اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں, اپنے آپ کو تمام پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا کریں, اور وہ چیز. اور میں سمجھتا ہوں ڈائیلاگ, بات چیت کے دروازے سب کے لیے کھلے ہونے چاہیے. یہاں پر فل سٹاپ لگاتے ہیں, ذرا یہیں سے آپ نیچے سے گفتگو کو شروع کریں گے, آپ نیچے سے اوپر کی طرف جائیں گے کہ پہلے اداروں کو بیچ میں نہ لایا جائے, کسی سے کوئی غیبی امداد نہ طلب کی جائے, اور دوسرا یہ کہ بھروسہ رکھا جائے. رانا صاحب نے کہا کہ آئیڈیلی اگر انتخابات ہو جائیں گے تو صورتحال ہو سکتا ہے کہ مختلف ہو, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کچھ جگہ کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات تھے اس نے سمت کا تعین کر دیا ہے. خیال یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کس کے پاس اکثریت ہوگی یہ بھی شاید ان انتخابات سے کلیئر ہو چلا ہے. میں یہ سمجھ پایا ہوں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کی طرف سے ملی ہیں. جواب دیجیے. یاسر بھائی تھوڑا سا وقت مجھے ملے گا, کیونکہ رانا صاحب نے اتنی گفتگو کی ہے, میں اپنی کوئی بات نہیں کروں گا, میں ان کی باتوں کا جواب دینے کے لیے تھوڑا سا, کیونکہ دیکھیں آپ کے پروگرام کا فارمیٹ اتنا اچھا ہے کہ لوگوں کو سمجھ آئے انہوں نے کیا کہا, میں اس کا رسپونڈ کر پاؤں. سب سے پہلے رانا صاحب نے 2013 کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط بیانی فرمائی, ٹھیک ہے, بہت معذرت سے, اس لیے کہ میں اس وقت کراچی کی تنظیم کا حصہ تھا. میں خود صوبائی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ تھا, اور میرے مقابلے پہ ایم کیو ایم کے رؤف صدیقی صاحب کینڈیڈیٹ تھے, ٹھیک ہے, اور میں ٹریبونل میں بھی گیا اور 4 سال کیس بھی لڑا. ہمیں ایم کیو ایم کو جو سب سے بڑا ڈینٹ لگا تھا وہ 2013 کے الیکشن میں لگا تھا, جس کے بعد الیکشن آپ کو یاد ہوگا کہ 9-0 پہ کچھ منسٹرز کی پٹائی ہوئی, ایم این ایز کی پٹائی ہوئی, یہ سب آپ کے میڈیا نے رپورٹ کیا. یہ تو رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ ایم کیو ایم نے ہمیں ووٹ دلایا تھا, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنا ووٹ کسی کو دلا دے؟ پہلی چیز تو یہ ذرا اسی پہ تو پٹائی ہوئی. دیکھیں نا, پھر وہی بات, اب دیکھیں میں نے آپ کی کیوں نہیں بولا, اس لیے کہ آپ نے بہت سی غلط بیانیاں فرمائی, میں خاموشی سے سن رہا, ایک سوال ہے, خاموشی سے سن رہا تھا میں نے, کیونکہ طریقہ یہ ہے نا. نہیں میں نے غلط بیانی نہیں کی نا, میں اس بات کو اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں, میں غلط بیانی نہیں کی نا. بات یہ کہ آپ الفاظ غلط کہہ رہے ہیں, اپنے الفاظ واپس لیں. غلط بیانی نہیں کی, میں آپ کو نام لے کے بتا رہا ہوں, میں آپ کو نام لے کے بتا رہا ہوں. بھائی صاحب آپ کو نام, آپ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے, آپ نے یونین کونسل کا نام تک نہیں لیا, آپ نے بتا رہے ہیں, تو میرے تو اتنی ہمت تھی, میں نام لے کے بتا رہا ہوں. تو بس چھوڑیے نا, تو بس جبھی تو آپ سے کہہ رہا ہوں, میں نے تو نام لے کے بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا, اب یا تو پھر یہ پھر ان کو میں بھی بات نہیں کرنے دوں گا, یہ طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا, مہذب انسان ہے, طریقے سے بات کریں. میں طریقے سے ان کو ہر بات کا جواب دے رہا ہوں. جتنی بھی انہوں نے غلط بیانیاں فرمائی ہیں, میں نے جھوٹ نہیں کہا ہے, غلط بیانی میں ایک مہذب لفظ ہے کہ جی انہوں نے ایک سیاق و سباق سے ہٹ کے بات کی کہ جی فلانے کے گھر پہ میٹنگ ہوئی. او بھائی 2013 میں تو علی زیدی کسی کنڈیشن پہ ہی نہیں تھا, نہ وہ کراچی کا صدر تھا, نہ وہ بتا کے تھوڑی ہوں گی سب باتیں. پھر وہی بات کر رہے ہیں, میں تنظیم تھا بھائی, میں تنظیم تھا. آپ کو تو یہی نہیں پتا کہ کراچی کی, آپ تو 2013 کے الیکشن, مجھے نہیں پتا کہ کبھی الیکشن لڑے بھی ہیں یا نہیں اس پروسیس کا. میں تو سمپل ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ غلط بیانی ٹوٹل فرمائی کہ ایم کیو ایم اپنا ووٹ آپ کو دے رہی ہے اور ہماری کوئی میٹنگ ہوئی ہے حماد صدیقی سے. آپ کو پتہ نہیں ہے شاید کہ حماد صدیقی کے خلاف جے آئی ٹی کے اندر سب سے زیادہ علی زیدی پیش, اگر آپ کی اور میری کوئی پرانی شناسائی ہے تو میں آپ کے اگینسٹ کبھی بھی نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے نا. دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ جی اداروں کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے. یہ بات ان کو 2018 کے الیکشن کے بعد یاد نہیں آئی, جب ان کا چیئرمین بلاول زرداری ہر جلسے میں کہتا تھا سلیکٹرز, کس کو کہتا تھا؟ عوام کو کہتا تھا, اداروں کو ہی کہتا تھا نا. اس کے بعد پھر انہوں نے فرمایا کہ جی انہوں نے 4 سال کی حکومت میں کیا کر دیا. میرے ساتھی کو شاید یہ نہیں پتا کہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق کے اختیارات صوبے کے اندر محدود تر ہو گئے ہیں. تعلیم, صحت اور انفراسٹرکچر ٹوٹل چلا گیا صوبے کے پاس. پورے پاکستان میں تحریک انصاف نے یکساں نصاب تعلیم کیا. پرائیویٹ سکول, سرکاری سکول اور مدرسہ میں سیم سلیبس تھا, نہیں کر سکے سندھ گورنمنٹ, نہیں کیا. ہیلتھ کے اندر ہم نے ہیلتھ کارڈ دونوں صوبوں میں دیا, انہوں نے نہیں دیا.
انفراسٹرکچر ہم نے 1100 ارب کی بات کی، اور بارہا اس پروگرام میں آپ کے پروگرامز میں کہتا رہا کہ ہمارا یہ مینیفیسٹو تھا کہ ڈائریکٹ اس وقت کا لوکل باڈی سسٹم موجود تھا اور ہمارے اگینسٹ ایم کیو ایم جیت کے آئی ہوئی تھی. ہم نے 2016 میں ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا اور ہم نے کہا کہ ان کو اختیارات کے ساتھ گورنمنٹ ملنی چاہیے. ہم 2016 کا بلدیاتی الیکشن ہارے تھے، ہم نے تو اس پہ کوئی الزامات نہیں لگائے. ایم کیو ایم جیتی تھی، ہم نے کہا جی ان کو پورا سپورٹ ملنی چاہیے اور ان کو اختیارات ملنا چاہیے. ہم نے شہر کی بہتری کے لیے بات کی، اپنی ذاتی مفاد کے لیے بات نہیں کی. جہاں تک یہ بات فرماتے ہیں کہ جی آپ 15 سال تک آپ نے اس صوبے پہ حکمرانی کر کے آپ اس شہر کو کیا دے سکے، اور آپ ہمارے 4 سال پہ، میں تو 4 سال کی آپ کو 3 بڑی چیزیں گنوا دیتا ہوں کہ وہ 3 بڑے نالے جو اس شہر کو ڈبو دیتے تھے وہ وفاق نے بنائے، تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے بنائے. جدید ترین فائر بریگیڈز وفاق نے آپ کو کراچی میں دی جو آپ نہیں کر سکے. تیسرا جو گرین لائن منصوبہ جس کے تحت انیشل جو معاہدہ تھا کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ وفاق کا ہوگا، جو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں شروع ہوا تھا وہ پروجیکٹ، ہم اس کا کریڈٹ ہم نہیں لے رہے کہ وہ ہم نے شروع کیا تھا، جنہوں نے کیا تھا وفاقی گورنمنٹ، اور وفاقی گورنمنٹ کبھی بھی کسی پارٹی کیا ہے وہ اس کو کنٹینیوشن ہونا ہے. ہم چاہتے تو وہ تو ہماری مخالف پارٹی کی گورنمنٹ کا تھا، ہم اس منصوبے کو مزید التوا کے شکار کر سکتے تھے. اس میں جو صوبے کا حصہ تھا کہ بسیں دینی تھی صوبے نے، وہ یہ نہیں دے سکے، وہ بسیں بھی وفاق نے ہی دی، ہمیں اپنے گھر سے لا کے نہیں دی، لیکن وہ وفاق کے بجٹ سے آئیں جو طے تھا کہ صوبے. تو یہ 3 بڑے کام تو ہم نے کر لیے. آپ 15 سال میں مجھے بڑے کام دکھا دیجئے، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن دیکھیں جو کہنا ہوتا ہے نا کہ آپ تمام سیاسی جماعتیں اور پولیٹیکل، وہ بھائی پوری ملک کی سیاسی جماعتیں تو ایک ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، اس سے زیادہ اور کیا کنسنسس آپ نے بلڈ کرنا ہے. اور ان 8-9 ماہ آپ نے ملک کا جو بیڑا غرق کر دیا اس کنسنسس کے نام پہ، مائنس عمران خان کرنے کے چکر میں آپ نعوذ باللہ اللہ معاف کرے مائنس پاکستان کرنے پہ چلے گئے. آپ ملک کو 22 ارب ڈالر سے 4.5 ارب ڈالر پہ لے آئیں. آپ مہنگائی کی معاش کر رہے تھے تو آپ کو ہم نے کھلی آزادی دی. ہم نے جب کیا تو آپ نے اس کے اوپر بروٹل فورسز لگیں. تو آپ کا جو جمہوری چہرہ تھا ایک عوام کے سامنے، ایک ڈیموکریٹک پارٹی تھی جس کو آپ نے مسخ کیا اپنے اس پورے ٹینیور کے اندر اور پورے عمل کے حساب سے. کیونکہ دیکھیں آپ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کا عمل کیا. کہنے کو رانا صاحب بڑی اچھی گفتگو فرما لیتے ہیں، میں بھی بڑی اچھی باتیں کر لیتا ہوں، لیکن ہمارا عمل کیا ہے، پریکٹیکل کیا کریں. تو ابھی بھی میں پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ آپ 10% کے الیکشن کے اوپر کہیں کہ جی جب بھی الیکشن ہوا. اور 24 جولائی کو انہوں نے فرمایا نا بارشیں، 24 جولائی میں بارشیں کوئی نہیں تھی، کیونکہ اس لیے کہ 16 جولائی کو پنجاب کی ہم 20 سیٹیں جیت چکے تھے تو الیکشن ملتوی کیا. اسرار بھائی میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. رانا صاحب میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے تینوں نالے ابھی تک نہیں بنے. میں اس پروگرام کے بعد بلکہ ایک پروگرام اور اس بن چکے ہیں، اب نہیں پروگرام چاہیے، کیمرہ لے کے چلیے نالے دکھائیے، وہ نالے کہاں بنے دکھائیے. چلیں ابھی دکھاتے ہیں آپ کو. ناظرین یہ گفتگو جاری رہے گی. یہ مسائل ایسے ہیں کہ یقیناً غور طلب ہیں اور اس کے اوپر گفتگو کرنا بھی ضروری ہے. کوشش کی اپنے پروگرام میں آج ان تمام معاملات پر گفتگو کی جائے اور عوام سے جڑے جو مسائل ہیں بنیادی اور دیرینہ مسائل اس کے اوپر گفتگو کر سکیں، ان کو اجاگر کر سکیں. تو اس سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. پروگرام کا وقت چونکہ یہاں پہ ختم ہو گیا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ نے کے بعد.